अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और आप सब देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, कोविड-19 एक बहुत ख़तरनाक वायरस है और इससे मुतल्लिक मुख्तलिफ अफ़वाहें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। मुख्तलिफ टोटके बताए जा रहे हैं, इलाज के मुख्तलिफ तरीके बताए जा रहे हैं और लोग जो हैं वो उन टोटकों पर यकीन कर रहे हैं। खुदारा उन टोटकों पर यकीन ना करें। जितनी भी अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं, जिस तरह के इलाज आप लोगों को बताए जा रहे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, अगर आप लोग ये समझते हैं कि वो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा रही है वो किस सोर्स से है, उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सोशल मीडिया ग्रुप्स में उनको आगे फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। ऐसे अनासिर जो इन वीडियोस को वायरल कर रहे हैं उन पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको ये चाहिए कि पहले वेरीफाई करें और फिर इंफॉर्मेशन को आगे फैलाएं, क्योंकि इस तरह से लोगों में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या करें, किससे बात करें, इंफॉर्मेशन वेरीफाइड है नहीं है। तो प्लीज़ जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है उसको सोशल मीडिया पर मत फैलाएं, पैनिक क्रिएट मत करें। हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। यह है आज की अच्छी बात और इस हवाले से हमारी टीम ने एक पैकेज प्रिपेयर किया। आइए चल के देखते हैं वो पैकेज। जी नाज़रीन, तो पैकेज आपने देखा जिसमें बताया जा रहा था कि सोशल मीडिया पर कौन कौन सी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, किस तरह से लोगों में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह से वेरीफाई किए बगैर इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है, सबसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। कौन वो लोग हैं जो ऐसी इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, ऐसे लोगों का मकसद क्या है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं उनकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छा और वेरीफाइड कंटेंट सोशल मीडिया पर डालें। इस सब पर बात करेंगे। इसके अलावा इस पर भी बात करेंगे कि हम अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, हम अपने घर वालों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, कोविड-19 से बचा कैसे जा सकता है और ये कितना सीरियस वायरस है जो तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन इस वक्त रुख करते हैं इस्लामाबाद के नवाही इलाका बाराको में, जहां से हमारे रिपोर्टर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं राना तारिक। और पिछले दिनों यहां पे 13 केसेस कोविड-19 के रिपोर्ट किए गए हैं जिनकी तस्दीक हो चुकी है और उसके बाद इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जी राना साहब, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं और कितने पेशेंट्स की तस्दीक हो चुकी है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बाराको के इलाके कोट हथियाल में मौजूद हूँ। यहाँ ये पूरी यूनियन कौंसिल जो है इस वक्त सबसे पहले इस्लामाबाद में इस यूनियन कौंसिल को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया गया था। यहाँ पर तबलीगी जमात के कुछ अफराद थे जो 13 के करीब थे, जिनमें कोरोना वायरस के हवाले से जो है मुश्तबा तौर पर उनको उठाया गया। ये किर्गिस्तान से सबसे पहला जो शख्स था वो किर्गिस नेशनल था, उसको उठाया गया, उसमें कोरोना टेस्ट किया गया और पॉजिटिव निकला। उसके बाद 13 अफराद में से 6 अफराद में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक जो है वो मुस्बत आई, पॉजिटिव आई। इसके बाद उस इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से। तमाम मसाजिद, जिन मसाजिद में ये तबलीगी जमात गई थी, उन मसाजिद को मुकम्मल तौर पर सील किया गया। इसके बाद उस इलाके में जो है कर्फ्यू का समा था, लॉकडाउन था मुकम्मल। कोई शख्स जो है वो घर से बाहर नहीं निकल सकता था, कोई गलियों में नहीं आ सकता था। तमाम ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से और रेंजर्स को तैनात किया गया था, पुलिस को तैनात किया गया था। उसके बाद तमाम इलाके को सील कर दिया गया और मुश्तबा अफराद जो है इस वक्त इस्लामाबाद में जो टोटल केसेज हैं वो 15 के करीब हैं इस्लामाबाद में, जिनमें कोरोना वायरस का टेस्ट जो है वो मुस्बत आया है। लेकिन कोट हथियाल में सिर्फ 6 अफराद जो है वो कोट हथियाल के इलाके में थे, उनमें जो है वो कोरोना का टेस्ट किया गया, जिनमें 6 अफराद जो हैं उनका ताल्लुक तबलीगी जमात से था, उनमें कोरोना का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। इसके अलावा नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानब से जो अदाद शुमार जारी किए गए हैं, इस वक्त मुल्क में 972 केसेस हैं, जिनमें 18 अब तक जो है कोरोना वायरस से सेहत याब हो चुके हैं। बाकी का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। लेकिन इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर जुज़वी जो है वो लॉकडाउन है। तमाम ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद है, मार्केटें बंद हैं।
मास इंतजामिया की तरफ से जो इजाज़त दी गई है कि ये दुकानें खुली होंगी, जिनमें से छोटे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर टेक अवे की सहूलत मौजूद है, वहाँ पर टेक अवे किया जा सकता है, और तंदूर खुले हैं। इसके अलावा करियाने की दुकानें जो हैं वो खुली हैं। बाकी तमाम बड़े शॉपिंग मॉल जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सील हैं और बंद हैं। जी राना साहब, ये बताइएगा कि लोगों को घरों में महफूज रखने के लिए, महदूद रखने के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की जानिब से जो SOP जारी किया गया है, ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से जो पूरे चारों सूबों में लागू किया गया है, वज़ारत दाखिला की तरफ से वही इस्लामाबाद में भी लागू किया गया है। तमाम लोगों को बार बार ये तनबीह की जाती है थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और बाद सोशल मीडिया के ज़रिए भी इत्तला की जाती है कि लोग सोशल गैदरिंग जो है वो कम से कम रखें, लोगों के साथ मेल जोल कम रखें, अपने घरों में महसूस रहें। ये वायरस जो है ये बहुत ज़्यादा जानलेवा है, इसलिए जितनी सोशल गैदरिंग जो है वो कम होगी उसमें ही आवाम का जो है वो फ़ायदा होगा। लेकिन लोगों की अब यहाँ पर लोगों को शऊर है, समझदार है। इस्लामाबाद में बिलखुसूस तो लोगों का मेल जोल बहुत कम है, सोशल गैदरिंग इस वक्त बहुत कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राना साहब, आप लोगों को सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके वो घर में रहें और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। डॉक्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल ने, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कोरोना वायरस कितना सीरियस मसला है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं असद बेग, जो डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं, इनसे भी बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कोरोना वायरस कितना सीरियस मसला है और लोग इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहे? देखिए, इस सिलसिले में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वायरस खतरनाक यानी जानलेवा नहीं है। जिन लोगों को ये वायरस की इन्फेक्शन होगी उनमें से अक्सरियत खैर खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे जी, लेकिन ये वायरस खतरनाक इस लिहाज से है कि ये बहुत जल्दी, बहुत आसानी से और बहुत ही स्पीड के साथ ये फैल जाता है। लिहाजा एक तरफ तो ये एक्सट्रीम है कि बहुत खौफ पैदा कर दिया जाए, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट कर दी जाए, और दूसरी तरफ ये एक्सट्रीम है कि कोई ऐसी बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। हमें एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करना है, जो ये है कि हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, जिसके बारे में मैं अभी अर्ज करता हूं कि क्या है। लेकिन दूसरी तरफ हमें अपने अंदर ये भी एतबार रखना है कि अगर हम ये हिफाजती इकदामात और जो हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है, जो कि सिर्फ हुकूमत नहीं WHO ने बनाई है, एक इंटरनेशनल कंसेंसस है इसके ऊपर, उसके मुताबिक हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और जो पूरी तरतीब बहुत दफा बयान की जा चुकी है, सबको मालूम है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज इस वबा पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस एहतियात जितनी ज्यादा हो सके हमें करनी चाहिए। असद बेग से बात करेंगे। असद बेग साहब, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर जो लोग कंटेंट डाल रहे हैं, डिफरेंट किस्म की वीडियोस वायरल हो रही हैं, यूट्यूब चैनल्स पर डिफरेंट टोटके और इलाज बताए जा रहे हैं और वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे लोगों का मकसद क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इससे बहुत नुकसान हो रहा है। आज से तकरीबन 7 साल पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया था कि जो मिस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन है, ये दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि ये ह्यूमन सोसाइटी को एक बहुत बड़ी जो है वो थ्रेट है। और उन्होंने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान को या किसी एक मुल्क को, ह्यूमन सोसाइटी की बात की थी, और आज हमें वो प्रैक्टिकली नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं, हमारा एक ट्विटर अकाउंट है जहां पे हम सहाफी कुछ मिस इन्फॉर्मेशन जो ऑनलाइन हमें नजर आती है उसको हम फैक्ट चेक करते हैं। उसका नाम है सच्ची खबर। और पिछले मेरे ख्याल से 24 घंटे में ट्विटर पे सच्ची खबर के नाम से पिछले 24 घंटे में मेरे ख्याल से कुछ 7 या 8 आइटम्स ऐसे हैं जो कि हमने फैक्ट चेक किए, और ये बहुत सारे सैकड़ों ऐसे आइटम्स में से हमने जो चूज किए थे जो हमें मिले थे। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि किस किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। अभी कल ये हमें एक खबर नजर आई कि हज जो है उस पर पाबंदी लगा दी गई है, हालांकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। फिर उससे पहले हमें एक चीज नजर आई कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक वैक्सीन एक अमेरिकन कंपनी ने बना ली है, और उसके बेइंतहा शेयर्स थे और बेइंतहा लोग उसको व्हाट्सएप में भी और ट्विटर पे भी शेयर कर रहे थे।
लेकिन दरअसल वो वैक्सीन नहीं थी, वो टेस्टिंग किट का एक इमेज था और लोग उसको वैक्सीन के नाम से शेयर कर रहे थे। तो इस किस्म की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। मेरा ख्याल से लोगों के पास, क्योंकि अब वो घर पे बैठे हुए हैं तो शायद उनके पास टाइम ज्यादा है अनफॉर्चुनेटली, तो वो इस किस्म के जो है वो शायद मजाक में या शरारतन वो शेयर कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ही बताना चाहूंगा आपकी तवज्जुह से कि ये बहुत ही डैमेजिंग चीज है जो आप इस वक्त, जो आप ये सोचे कि जो सबसे गलत काम, सबसे बुरा काम आप कोरोना के हवाले से कर सकते हैं, वो आप कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया पर फैलाने से गुरेज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊंगी, ये बताइएगा कि आपने भी सोशल मीडिया पर ऐसे इलाज देखे होंगे, ऐसे टोटके देखे होंगे, तो कौन से ऐसे इलाज हैं, वो तरीके हैं जिनकी निशानदेही करना चाहेंगे, जिनमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सदाकत नहीं है? देखिए हिना, इस सिलसिले में अगर हम सही इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचा देंगे ना, तो लोग खुद ब खुद वो सही जो सूरत हाल है उसको जांच लेंगे। बिल्कुल। इस सिलसिले में अहम बात यह है कि इस वायरस का कोई डेफिनेटिव इलाज नहीं है। पिछले दिनों ये खबरें आती रहीं कि कुछ अद्वियात हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन, लेकिन ये भी बहुत अभी तक मुसद्दका नहीं है। और ये इस तरह की बातें जो हैं वो लोगों ने फैला दी। सिर्फ समझने की बात ये है, जितने भी हमारे बहन भाई सुन रहे हैं, कि वायरस अगर हो जाए तो इसका एक्टिव कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि आप बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। बिल्कुल। आपके अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर विटामिन सी की अच्छी मिकदार, यानी आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल होने चाहिए। बुखार को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ पैरासिटामोल की एक टैबलेट है जो कि सेफ है। इसके अलावा दर्द के और टोटके बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी अपनी कुव्वते मुदाफियत जो है वो डेवलप हो जाएगी और विद इन फ्यू डेज 80 to 90% ऑफ पेशेंट इंशाअल्लाह अज़ीज खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और जिन लोगों को फिर खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत होगी, तो इन लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि बाज़ औक़ात इनको मसनूई तौर पर सांस दिलाने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। असद बेग साहब, आप ये बताइएगा कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि अफवाहें हैं या गलत टोटके हैं जो फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, इन लोगों का मकसद क्या है? क्या चंद लाइक्स के लिए या फिर अटेंशन ग्रैब करना इनका मकसद है कि हमें सब्सक्राइबर्स मिल जाएं, लाइक्स मिल जाएं? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जाहिर सी बात है, टेंशन ग्रैब करना, एक शरारत के तौर पे भी लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ इररिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट्स की तरफ से। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है। अगर आप 2 दिन पहले का ट्रंप साहब का बयान उठा के देखें तो उन्होंने एक दवाई का नाम लिया था क्लोरोक्वीन, कि ये बड़ा मुफीद साबित हो रही है, मलेरिया से लड़ने की एक दवाई है। और उन्होंने ये अपनी तकरीर में शायद कहा था कि ये हम FDA से अप्रूव करा रहे हैं। FDA वो दुनिया का वो इदारा है जो कोई दवा सेफ करार देता है इस्तेमाल के लिए। उसके कुछ देर बाद FDA ने ट्वीट किया कि हमने क्लोरोक्वीन को अप्रूव नहीं किया। और फिर आप कल की खबर है, आप ये देखें कि एक मियाँ बीवी, अमेरिका में ही एक मियाँ बीवी ने वो दवाई क्लोरोक्वीन फॉस्फेट जो है शायद उसका ज्यादा इस्तेमाल कर लिया या वो खा ली, और उनमें से जो उनके खाविन थे उनकी डेथ हो गई। तो ये गवर्नमेंट्स की इस वक्त जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं, जो बड़ी गवर्नमेंट्स हैं जिनको लोग बात सुनते हैं, जिस तरह अमेरिकन गवर्नमेंट है, उनकी तक जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि वो कंप्लीटली फेल हो रही है इस जिम्मेदारी में अपनी, कि ये जो गलत इंफॉर्मेशन वो फैला रही है, ये टॉप फ्रॉम द वेरी टॉप अनफॉर्चुनेटली फैलाई जा रही है। और जब तक हम इससे थोड़ा सा ध्यान नहीं करेंगे, मैं बता दूं करना क्या है। दो तीन चीजें हैं जहां से आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सबसे पहले तो WHO की वेबसाइट है। WHO की वेबसाइट में बहुत क्लियरली उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है, आपको कुछ भी जानना है, कौन सी दवाई काम करती है, कोई वैक्सीन आई है कि नहीं आई, WHO की वेबसाइट पे जाएं। जो मीडिया आपको खबर दे रहा है वो भी आपको WHO की वेबसाइट से लेके देगा, नंबर 1। नंबर 2, जो WHO के और बाकियों के ऑफिशियल अकाउंट्स है ट्विटर पे, वो कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लें। और ये मैं सहाफियों के लिए भी बात कर रहा हूं कि वहां से आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं असद बेग साहब। हमें WHO की जो वेबसाइट है वहां पे जाके इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, क्योंकि वेरीफाइड इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे घर पर हैं, लेकिन माँ बाप ये समझ रहे हैं कि शायद कोई हॉलीडेज हो गई हैं, बच्चों को रिश्तेदारों की तरफ लेकर जा रहे हैं, उनका बड़ा कैजुअल और केयर फ्री एटीट्यूड है। इस चीज को किस तरह से कम किया जा सकता है? देखिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये वायरस आपके घर में नहीं उगेगा, आपने इसको बाहर से लेकर आना है। बिल्कुल। लिहाजा ये वो बात है जो हमारे कोलीग असद साहब ने कहा है
کہ میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور ایک پوری کمپین چلانی چاہیے جس میں ہمیں والدین کو کیا ہم سب کو یہ بات بتانی بہت ضروری ہے کہ ہم آپ سے کچھ بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے. جیسے میں ڈاکٹر ہوں اور میرے کولیگ جو ہیں جو جونیئر ڈاکٹرز اور پوری پیرامیڈکس اور نرسز وہ فرنٹ لائن کے اوپر اس بیماری کے ساتھ لڑ رہے ہیں, لیکن جو باقی عوام ہیں ان سے صرف اتنی گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ مہربانی کر کے گھر میں رہیے اور گھر کے اندر پیرنٹس کو یہ آپ ریکویسٹ کریں اور ہم سب یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بہت سی ایکٹیویٹیز جنریٹ کر سکتے ہیں. سب لوگ بیٹھ کے گھر میں کتابیں پڑھ سکتے ہیں, سب لوگ بیٹھ کر عبادت کر سکتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا, تو میں تو اپنے گھر میں یہ کہتا ہوں کہ تمام بچے اکٹھے ہو جائیں اور اجتماعی طور پر اس کو سمجھا جائے. اس کے علاوہ گھر میں ایکسرسائز کا کوئی پلان بنایا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں بہت عرصے سے سوشل میڈیا کے بہت ایکٹیو ہونے کی وجہ سے ہمارے جو اپنے ریلیشن شپس ہیں اپنے اسپاؤس کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ, گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ, میں تو اس کو ایک اپرچونٹی سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو گھر میں بیٹھنے کا ایک موقع قدرت نے مہیا کر دیا ہے. تو ہمیں یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ان ریلیشنز کو ہم سٹرونگ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں میڈیا کا رول ہے, پرنٹ میڈیا کا رول ہے اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کا رول ہے. اور ہمیں خود بھی ایک ذمہ دار شہری سمجھتے ہوئے یہ اس بات پر عمل کرنا چاہیے کہ ان ڈاکٹرز کی, پیرامیڈکس کی, نرسز کی ہیلپ گھر میں رہ کر کی جا سکتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, بڑی اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہ گھر پہ رہ کے کچھ پروڈکٹیو کیا جائے, کچھ ایسی ایکٹیویٹیز آرگنائز کی جائیں, بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جائے, اور یہی پازیٹیو اپروچ اگر رہی تو انشاءاللہ حالات میں بہتری آئے گی. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. اسد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت کو ایسے لوگوں کے خلاف کیا ایکشن لینے کی ضرورت ہے جو سوشل میڈیا پر اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں یا اس طرح کی جو ہے وہ ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں؟ جی اسد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پروفیسر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر یہ انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, ویریفائی کیے بغیر افواہیں پھیلا رہے ہیں, مختلف ٹوٹکے بتا رہے ہیں, علاج بتا رہے ہیں, تو حکومت کو ایسے لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کرنی چاہیے؟ دیکھیے میں اس کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیکن میرے خیال میں حکومت کا کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ضرور ہونا چاہیے جس میں وہ اس کو مانیٹر کریں. آئی تھنک ڈیفینیٹلی ان کے کنٹرول میں ہوگا کہ اگر وہ کسی ویب سائٹ کو بند کر سکتے ہیں تو اس کو بند کر دینا چاہیے. اگر کوئی یوٹیوبر غلط قسم کی انفارمیشن دے رہا ہے تو اس کو بھی بند کرنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ اہم چیز لوگوں کی ایجوکیشن کرنی ہے. ہم نیگیٹوز کے پیچھے جب پڑتے ہیں تو وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا. ہمیں نیگیٹو کے مقابلے میں پازیٹو کو پریزنٹ کرنا چاہیے. تو اگر لوگ غلط اطلاعات دے رہے ہیں تو ہمیں ایک پیرلل نظام بنانا چاہیے جس میں صحیح انفارمیشن لوگوں کو دی جائے اور اوتھینٹک انفارمیشن دی جائے. تو اگر ہم اپنی انرجی کو ان لوگوں کو پکڑنے میں لگائیں گے جو کہ بہرحال کرنا چاہیے, لیکن اس سے زیادہ انرجی ہمیں صحیح انفارمیشن کو پروپیگیٹ کرنے میں کرنا چاہیے. اور جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا, اگر ہم لوگوں کو صرف یہ سمجھا دیں کہ اگر یہ بیماری ہو گئی تو اس کا کوئی ڈیفینیٹو علاج نہیں ہے, صرف صبر کرنا پڑے گا, مگر اگر ہم سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں گے اور اس کی جو ٹیکنیکس ہے ساری کہ کاؤنٹرز کے ساتھ آپ نے کیسے جن یعنی دفاتر میں کاؤنٹر ہیں وہاں ہماری ایس او پی کیا ہوگی, بازار میں جائیں گے تو کیا ایس او پی ہوگی, گھر میں ہمارا کیا اصول ہوگا, ہاتھوں کو کیسے واش کرنا ہے, ہاتھوں کو ناف سے نیچے نیچے رکھنا ہے, اوپر والے حصے میں لے کر نہیں جانا. جب ہم گھر میں آئیں گے تو گھر کے باہر کوئی نہ کوئی ہمارے پاس ڈیٹول ملا سپرے ہونا چاہیے جس سے ہم اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے سپرے کر لیں. اپنے جوتے باہر اتار کے جائیں, گھر کے جوتے اور ہونے چاہیے. پریفریبلی یہ کپڑے جو باہر سے پہن کے گئے ہیں ان کو بھی باہر ٹانگ دیا جائے. اور اس طرح کی بہت ساری اور انفارمیشنز ہیں وہ اگر ہم صحیح طریقے پر لوگوں کو پہنچا دیں گے تو جو غلط انفارمیشن ہے وہ خود بخود مر جائے گی. بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے, اور یہ جو احتیاطی تدابیر آپ نے بتائی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ان کو اپنائیں گے. اس وقت اسد صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے. اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسے لوگ جو سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلا رہے ہیں, ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیا حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی کر رہی ہے؟ کوئی قانون موجود ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے یہاں پہ
यहाँ पे मैं भी बात करूंगा, यहाँ पे हुकूमत को थोड़ी सी इसकी जिम्मेदार ठहराना या उनको ये कहना कि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज्यादती होगी, क्योंकि हुकूमत ऑलरेडी इतनी ओवरबर्डन्ड है, हमारा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस सिस्टम है वो इतना ओवरबर्डन्ड है कि अगर हम उनको ये भी है, एक तो वो लोगों को बाहर जाने से रोक रहे हैं, पुलिस ऑलरेडी इसमें लगाई हुई है कि वो लोगों को बाहर जाने से उनको बताएं कि आप बाहर ना जाएं, घर में रहें, जिस तरह अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे। अब उन पे ये भी जिम्मेदारी लगा दें कि वो ऑनलाइन चेक करके, मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादती होगी। यहाँ पे हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास खुद करना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए जो मिस इन्फॉर्मेशन हम फैला रहे हैं वो बेसिकली एक कातिलाना जुर्म है, एक कानूनन बहुत बड़ा जुर्म हम इस वक्त कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उस गलत खबरों से जिससे किसी को नुकसान हो जाए। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अमेरिका में एक साहब जो है वो क्लोरोक्विन फॉस्फेट के शायद ओवरडोज से उनकी डेथ हो गई है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हुआ है, और अगर ये आप खुदा ना खास्ता काम करते हैं तो ये कानूनन यकीनन जुर्म है, और जुर्म से ज्यादा आपको मेरे ख्याल से इस वक्त अपनी जिम्मेदारी का, हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी जो ऑनलाइन शेयर करें वो उससे किसी का नुकसान ना हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि शायद हम अच्छी नीयत से कर रहे हैं, यानी कि कोई इलाज हमें नजर आया कि आप नींबू का पानी पी लें या गर्म पानी पी लें, बिल्कुल, तो उसके बराए मेहरबानी वो इलाज शेयर करने से पहले आप जरा WHO की वेबसाइट से देख लें या किसी डॉक्टर से बात कर लें, क्योंकि यकीन करें अगर कोई ऐसा इलाज मौजूद होगा तो सबसे पहले आपकी हुकूमत आपको खुद बताएगी कि आप ये करना शुरू कर दें। तो आप ऐसा ना समझें कि कोई ऐसा इलाज है जो कि हुकूमत ने या लोगों ने छुपा के रखा हुआ है जो कि आपको पता नहीं है, कुछ सीक्रेट इलाज आपके हाथ आ गया है, ऐसी कोई वजह, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास यहाँ पे होना चाहिए हमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं असद साहब आप, जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत ज़रूरी है, हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ऐसी आती है तो वेरीफाई किए बगैर उसको वायरल ना करें, उसको फॉरवर्ड ना करें। डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा कि इस वक्त डॉक्टर्स जितने भी हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनका कैसे मोराल हाई हो सकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं वो बुनियादी तौर पर हरावल दस्ता हैं, और उसके साथ सिर्फ डॉक्टर नहीं, हमारी नर्सेस, हमारे पैरामेडिक्स और हमारे सपोर्ट स्टाफ, यानी जो वार्ड बॉय हैं, जो क्लीनर हैं, जो ड्रेसर्स हैं, जो ECG टेक्नीशियंस हैं, जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, ये तमाम के तमाम, जो फार्मेसी के लोग हैं, ये तमाम के तमाम लोग अपनी जिंदगियों को रिस्क में डालकर फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। और मैं पिछले जो कायद आज़म मेडिकल कॉलेज, जो हमारा यहाँ कायद आज़म मेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज है और जहाँ 2-3 महीने पहले मैं प्रिंसिपल था, कल मैं वहाँ विजिट करने गया था और वहाँ के प्रिंसिपल साहब और MS साहब को मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि जब तक जर्नैल सामने फौज के साथ मौजूद नहीं होगा उस वक्त तक फौज का मोराल हाई नहीं होता। तो हमें बहुत जरूरी है कि अपने इन डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को और नर्सेज को हम सपोर्ट करें और इनकी हौसला अफजाई करें। और साथ मैंने इंतजामिया से ये भी गुजारिश की थी कि इनकी जो प्रोटेक्शन है उनका भी ख्याल किया जाए, जितनी उनको जो मयर्स हैं, जो जिस किस्म के ग्लव्स हैं, जो स्पेशलाइज मास्क हैं, जो जैसे कपड़े हैं, वैसे उनको प्रोवाइड किए जाए। लेकिन इन डॉक्टर और नर्सेज की जो सबसे बड़ी मदद है वो ये है कि हॉस्पिटल में गैर जरूरी तौर पर लोग ना जाएं। और जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में टेलीमेडिसिन के डेस्क बना दिए गए हैं कि फर्ज करें अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है और उसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है तो वो अस्पताल में तशरीफ ना लाएं, बल्कि उन टेलीफोन लाइंस पर राब्ता करके अपने लिए मशवरा ले लें। और हॉस्पिटल में सिर्फ वो लोग जाएं जो एक्यूट इमरजेंसी है। तो बल्कि एक पॉलिसी ये भी बनाई जानी चाहिए कि हॉस्पिटल के अंदर एक जैसे खुदा ना खास्ता किसी को बच्चे की डिलीवरी है, कि कोई अपेंडिक्स फट गया है, कोई हर्निया फंस गया है, किसी को स्ट्रोक हो गया है, तो ऐसे मरीजों को तो अस्पताल में आना ही आना है। तो एक सेगमेंट अस्पताल का इसमें चलता रहे। इसके अलावा बाकी सारा हॉस्पिटल सिर्फ कोरोना से रिलेटेड मरीजों को लुक आफ्टर करे, और जितने प्लैंड, इलेक्टिव और कोल्ड केसेस हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप, और बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिक्स के लिए। यहाँ और एक छोटी सी बात, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, है ना सर, ब्रेक के बाद हम बस ब्रेक पे जाने लगे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, आपकी बात भी कंप्लीट हो जाएगी। असद बेग साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। And we are right back after the break.
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं मेडिकल कॉलेज के डिफरेंट स्टूडेंट्स से जो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम सिंक है उस सब के लिए काम कर रहे हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, किस तरह से काम करती है, आजकल स्पेसिफिकली कोरोना के हवाले से ये लोग काम कर रहे हैं और इनकी जो टारगेट है वो बच्चे हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, हम इस पर तफसील से बात करेंगे। अभी हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं अली हसन मलिक जो मैनेजिंग डायरेक्टर सिंक हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आसिफा सलीम मलिक जो नेशनल प्रेसिडेंट सिंक हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं समरा सादात जो नेशनल हेड हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं अली हसन से जानना चाहूँगी कि सिंक है क्या? जी बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। सिंक बेसिकली एक मेडिकल स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अवेयरनेस का काम कर रही है तालीम और सेहत के शोबाजात में, और इसके साथ साथ हम लोग सोशल वेलफेयर पे भी काम कर रहे हैं। हमारा जो सेटअप है 40 मेडिकल कॉलेजेस में हमारी टीम्स वर्क कर रही हैं और हमारे मोर देन 1000 मेंबर्स हैं जो कि ऑल अक्रॉस पाकिस्तान से हमारी टीम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पंजाब में भी हमारी टीम्स हैं, सिंध में, KPK में, गिलगित, बलोचिस्तान, हर जगह से हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हमारे साथ मिलकर काम करें। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंक के प्रोजेक्ट्स हाईलाइट करना चाहता हूँ। सिंक जो हेल्थ में हम लोग रेस्क्यू 1122 के साथ हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया, फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम स्कूल एंड कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को जाके फर्स्ट एड ट्रेनिंग देते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशंस अगर आती हैं तो उसमें आपने फौरी क्या स्टेप्स लेने हैं जिसकी वजह से आप लोगों की जान बचा सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि फर्स्ट ऑवर इज़ अ गोल्डन ऑवर, ठीक है, जिसमें अगर आप फर्स्ट ऑवर में आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले जाएं जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। तो ये हम रेस्क्यू 1122 के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग FSC लेवल के स्टूडेंट्स के लिए कैरियर काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। ओके, जबरदस्त। रीज़न अभी ये है कि पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, इसके अलावा लोगों को डिफरेंट फील्ड्स का आइडिया नहीं होता। हमारी टीम जी, और डॉक्टर बनना भी लोग समझते हैं कि कोई रॉकेट साइंस है। स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे जाके डिफरेंट बिल्कुल स्टूडेंट्स को बिल्कुल ये आइडिया नहीं है, तो इसलिए हमारी टीम स्कूल एंड कॉलेज लेवल पे जाके एक तो उनको इस फील्ड के हवाले से अवेयरनेस देते हैं कि अगर आपने MBBS में आना है या इंजीनियरिंग फील्ड में आना है तो किस तरह एंट्री टेस्ट क्या होता है, इसकी क्या डिटेल्स है, और हम साथ उनको ये भी बताते हैं अगर आपका एडमिशन MBBS में या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में नहीं होता, इसके अलावा दुनिया में और कौन कौन से ऑप्शन है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शन जो कि आप बहुत अच्छा उनका फ्यूचर है। हमारे यहाँ लोगों को पता भी नहीं है, ठीक है। प्री मेडिकल की अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूं, DPT, फार्मेसी, MLT, MIT, न्यूट्रिशन, ये हजारों ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें स्टूडेंट बहुत अच्छा करियर परस्यू कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात की है हसन आपने, जिस तरह से आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और उनको राइट फील्ड चूज करने का मशवरा दे रहे हैं और बताया जा रहा है उनको कि डॉक्टर अगर आप नहीं बन रहे तो और किस फील्ड में जा सकते हैं। हम स्पेसिफिकली इस वक्त कोरोना के हवाले से बात करेंगे। आसमा, मुझे ये बताओ कि कोरोना के हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सिंक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हमने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म किया। हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। हमारा जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो इस बात पे नज़र रखता है कि कौन सा नीड ऑफ आर है जिस पे हमें प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे ही दिसंबर 2019 में WHO की तरफ से एक पूरी दुनिया को लपेट में लेने वाला एक कोरोना वायरस जो कि चाइना से स्टार्ट हुआ, तो फिर हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, कोरोना वायरस प्रोजेक्ट। समरा ने उसको हम लीड किया, उसको हमने 2 फेजेज़ में डिवाइड किया। एक जो सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है, हमने सोशल मीडिया की पावर को यूज़ किया, उर्दू में, इंग्लिश में हमने पोस्टर्स बनवाए, वो हम लोगों ने शेयर करवाए। सेकेंडली, हम खुद मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हमारा हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा विजिट्स होते हैं, वहाँ पे अटेंडेंट्स होते हैं, वहाँ पे पेशेंट्स होते हैं, उन्हें इसके बारे में उस टाइम तक अवेयरनेस नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान में तब 0 केसेस थे, तो हम लोगों ने हॉस्पिटल बेस्ड अवेयरनेस की। लेकिन जब पाकिस्तान में इसके केसेस आना शुरू हुए, यहाँ पर ये इमरजेंसी नाफिज होना शुरू हुई, तो हमने अपनी सारी एक्टिविटीज़ को बंद किया और सिर्फ एक कोरोना वायरस पे हेल्थ फ्रॉम होम सेशन स्टार्ट किए। 5 डेज़ में हमने 151 सेशंस ऑल ओवर पाकिस्तान हमने कंडक्ट करवाए। वेरी गुड। लाहौर, गुजरांवाला, मुजफ्फराबाद, साहिवाल, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर, रहीम यार खान, हर एरिया में हमारे मेंबर्स ने अपने अपने घरों में जाके अपने फैमिली मेम्बर्स को, नेबर्स को घर घर जाके उन्हें प्रिकॉशनरी मेजर्स बताई, कोरोना वायरस के बारे में अवेयर किया। तो इस बहुत अच्छी बात है कि घर घर जाके आपने लोगों को एजुकेट किया। समरा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, किन लोगों को आप लोग केटर कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो सोसाइटी है स्टैंड्स फॉर सॉलिडारिटी अमंग यंग नेशंस फॉर चेंज।
تو بیسکلی ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ ہے یوتھ. ہماری جو ہے ہماری جو یوتھ ہوتی ہے وہ ہمارا ٹیلنٹ ہوتا ہے, ان میں سب سے زیادہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کوئی نیو انفارمیشن گین کر سکیں اور اس کو اپلائی کر سکیں. تو ہم نے اپنے ینگ اسٹوڈنٹس, اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو ٹارگیٹ کیا, ان کو ہم لوگ ہر طرح سے ایجوکیٹ کرتے ہیں, ہمیں ان کو ہیلتھ ریلیٹڈ انفارمیشن دیتے ہیں, اور پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ آگے فردر کنڈکٹ کروائیں پروجیکٹس اپنے انڈیویجول لیول پہ, اور آگے اویئر کریں لوگوں کو. فار ایگزامپل ہمارا جو ہیلتھ فرام ہوم پروجیکٹ تھا, ہمارے جتنے بھی سنگھ ممبرس تھے, ماشاء اللہ سے 1000 تک ممبرز ہیں ہمارے, تو ہم نے ان سب کو کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں, ایز یو نو چیریٹی بگنس فرام ہوم, تو ان کو ہم نے گائیڈ کیا کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں اسٹارٹ کریں اویئرنیس پروگرام, اور اپنے اپنے فیملی ممبرز اور اپنے ریلیٹیوز اینڈ نیبرس کو آگے فردر ایجوکیٹ کریں. اس طرح ایک جیسے ایک چین, ایک نیٹ ورک ڈیولپ ہو گیا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ سنگھ کی جو کاوشیں ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور یہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ نے بہت اچھا ہے نا, ایسے بڑا اچھا کیا کہ ان بچوں کو یہاں بلایا. جی میرے خیال میں میڈیکل ایجوکیشن کی جو آؤٹ کم ہے وہ صرف ٹیکنیکل ایکسپرٹ پیدا کرنا ہی نہیں ہے, یعنی ایسا بندہ جو بلڈ پریشر کا علاج کر سکے اور اپینڈکس کا آپریشن کر سکے, نہیں. اس کا پرپز یہ ہے کہ ہمیں ہیلتھ ایڈوکیٹس پیدا کرنے ہیں, ہمیں کمیونٹی لیڈر پیدا کرنے ہیں. تو یہ جو سنک ہے, میں اس سے بہت اچھی طرح واقف ہوں, کیونکہ قائد اعظم میڈیکل کالج میں بھی جب میں پرنسپل تھا تو اس کی ایک برانچ یہاں موجود ہے, اور شاید غالباً یہ بچے بھی ہمارے پاس یہاں آئے ہوں گے, ورنہ ان کے کولیگز یہاں وزٹ کرتے رہتے تھے. تو یہ اصل میں صحیح رائٹ وے ہے کہ ہم میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیول پر ہی اور یہ لوگ پھر بھی گھر سے باہر نکل رہے ہیں, بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. جی ہاں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, یہ ہمارے فیوچر کے لیڈرز ہیں, یہ وہ ہیں جنہوں نے ہماری ہیلتھ کیئر ڈیلیوری میں اگلے کچھ سالوں کے اندر ایکٹیو پارٹ پلے کرنا ہے. تو اس لیول پر اس طرح کی آرگنائزڈ ایکٹیویٹی کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے اور جتنا بھی سپورٹ کیا جائے وہ کم ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. حسن علی, مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک آپ نے کتنے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے کورونا سے ریلیٹڈ, کتنے بچوں کو آپ نے ایجوکیٹ کیا ہے؟ جی, کرونا کے حوالے سے ہمارے 2 فیزز میں جس طرح آصفہ نے مینشن کیا ہم لوگوں نے کام کیا. پہلے تو ہم نے ہاسپٹل بیسڈ کام کیا, اور ساتھ ہی پھر ہم لوگوں نے ہیلتھ فرام ہوم سیشنز کے تھرو اپنے گھروں میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. تو ڈائریکٹلی جو ہم نے ایجوکیٹ کیا وہ آلموسٹ اراؤنڈ 5000 لوگوں کو ہم نے ڈائریکٹلی ایجوکیٹ کیا, اور پھر تھرو سوشل میڈیا ہمارے مور دین 100,000 ریچ ہوئی ہیں, اور جس کے تھرو ہم لوگوں نے اپنا میسج ڈلیور کیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. علی حسن, آستہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں میں آپ گئے ہیں, گھر ڈور ٹو ڈور آپ کی کیمپین تھی, گھروں میں گئے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ جب کیا تو کیا لوگ پہلے سے ہی ویل اویئرڈ تھے, لوگوں کو آئیڈیا تھا کہ کتنا سیریس ایشو ہے, یا نہیں جا کے بتانا پڑا اور بہت محنت کرنی پڑی؟ دیکھیں, ہم نے گراؤنڈ روٹ لیول سے سٹارٹ کیا. ہم نے ایسے ایریاز کو اپروچ کیا جہاں پر لوگ شاید سوشل میڈیا کو اتنا یوز نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہے کہ کرونا وائرس جو مین جو رسک فیکٹرز ہیں وہ ایلڈرلی پیپل ہیں یا چھوٹے بچے ہیں. ہم ینگسٹرز ہیں, ینگسٹر میڈیا یوز کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے, کرونا وائرس کے پریکاشنری میئرز کیا ہیں. لیکن جب ہم گھروں میں گئے, ہم نے ان بوڑھے لوگوں سے, ان بچوں سے بات کی, تو ان کا ایک لیول آف ہم نے انٹرسٹ ڈیولپ کیا. ہم نے اپنا جو پروجیکٹ تھا اس کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پروجیکٹ سے پہلے ان کی کیا نالج تھی اور پروجیکٹ کے بعد ان کی کیا نالج تھی. جیسے کہ ہم نے ڈفرینٹ کویسچنرز ڈیزائن کیے, ورک شیٹ ڈیزائن کی. میں نے خود اپنے گھر میں ایک سیشن کیا, میں نے بچوں کے ساتھ کیا. تو میں نے پہلے ان کو سب کچھ بتایا. میں نے پہلے جا کے ان سے پوچھا کہ آپ کرونا وائرس کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں, اینڈ دے ور لائک کہ صرف ایک وائرس ہے اور ہمیں اسکول سے چھٹیاں ہوں گی. وہ کھیل رہے تھے, ان کو نہیں پتا تھا. لیکن جب ان کو پوری اویئرنیس تھی, پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی ورک شیٹس ان میں ڈسٹریبیوٹ کی گئی. ان ورک شیٹس کو جب انہوں نے سالو کیا تو وہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ نہیں, ابھی مزید لوگوں کو اس کے بارے میں اویئر کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر اس کو ہم نے پورے پاکستان میں ایکسپینڈ کیا, اور یہی جو ہماری ریسرچ ٹیم ہے اس کا مقصد ہے کہ بہت زبردست آپ لوگوں نے سٹیپس لیے اور بہت زبردست انیشیٹو ہے آپ لوگوں کا. اچھا, مجھے کچھ یہ پلے کارڈز نظر آ رہے ہیں یہاں ٹیبل پر, تھوڑا سا بتائیے گا یہ کیا ہے؟ بڑے کلرفل سے ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں, مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی کیا ہے. تھوڑا سا اٹھا کے دکھائیں, سامنے ہی آپ کا کیمرہ, آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی ہے کیا. سمرا جی, آپ اپنا پلے کارڈ دکھاؤ. جی, جیسے کہ بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ کرونا وائرس کازز ریسپیریٹری انفیکشن. تو ریسپیریٹری انفیکشن کے مین سمٹمس آلموسٹ سب کو پتا ہوتے ہیں. فیور ہو گیا بیکاز اٹس اے وائرس اینڈ اٹ کازز فیور, اینڈ دین دیر از کف, ڈرائی کف ہوتی ہے ہمیں کرونا وائرس میں, اینڈ دین دیر از سور تھروٹ,
اور آخر میں جو مین اس کا سمٹم ہے وہ ہے شارٹنیس آف بریتھ، جو اس کو کامن فلو اینڈ کولڈ سے ڈسٹنگوش کرتا ہے. اچھا سمرا، میں یہاں پہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے، وہ ہر بات کو سے ابزارب نہیں کر رہے ہوتے، سمجھ نہیں رہے ہوتے، تو ان کو سمجھانا کتنا مشکل تھا؟ اور آپ بھی یہ پلے کارڈ پلیز دکھائیں. اچھا، ہم لوگوں نے جو جی آپ سمرا پہلے جواب دیں. بچوں کی ہوتی ہے پکٹوریل میموری، وہ دیکھ کے زیادہ لرن کرتے ہیں. بالکل تو ہم نے مین فوکس یہ رکھا کہ ہم لوگ کلرفل چارٹس رکھیں، ان کو کلرفل چارٹ سے پریزنٹ کر کے دکھائیں، ویڈیوز دکھائیں. اور جیسے کہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں تو مجھے بچپن میں ڈاکٹرز بہت فیسینیٹ کرتے تھے، لیب کوٹ، اسٹیتھوسکوپ. تو ہم نے اپنے ورکرز کو یہ کہا کہ آپ پراپر گیٹ اپ کر کے جائیں اپنا لیب کوٹ میں اور اسٹیتھوسکوپ پہن کے. اس طرح بچے فیسینیٹ ہوں گے، انسپائر بھی ہوں گے، اور وہ سیریس بھی لیتے ہیں اس طرح اپنے کیا کہتے ہیں سینئرز کو. پھر ہم نے ان سے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروایا کہ کتنا ان کو نالج تھا، ورک شیٹس دی انہیں اس طرح. پھر آصفہ، آپ کے پلے کارڈ پر کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو اوپر کر کے دکھائیں کیمرہ میں تاکہ صحیح طرح نظر آئے کہ یہ کیا اس پہ لکھا ہوا ہے. اچھا، بیسیکلی ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں. میں آپ کے اس پروگرام کے تھرو لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو بچے اس کو دیکھ رہے ہیں، جو پیرنٹس اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی تھی کہ اگر میں ایک عام عوام کے سامنے میڈیکل ٹرمز یوز کروں تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی، ہمیں انہیں آسان کر کے بتانا، ایک لے مین کی لینگویج میں بولیں. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے پلے کارڈس اردو اور انگلش دونوں میں بنائیں. کچھ لوگ ہیں ان کو انگلش سمجھ آئے گی. اب جیسے یہ پلے کارڈ ہے ہم نے اردو میں بنایا، اس میں ہم نے پریکاشنری میئرز بتائی ہیں. اسکول کے بچوں کو، چھوٹے بچوں کے بتانے کی ضرورت ہے، اور ایون بڑوں کو بھی کہ ٹیشو پیپر یوز کرنا ہے، اگر یوز کرنا ہے تو اس کو ڈسکارڈ کرنا ہے، ڈسٹ بن کے تھرو دکھانا ہے. اسی طرح اگر چھینک آ رہی ہے تو آپ نے ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا، بازو کا استعمال کرنا، اس طرح کرنا تاکہ آپ کے ہاتھ پہ جرمس نہ لگیں. کپڑے تو صاف ہو جاتے ہیں، وہاں سے جرمس ہوتے ہیں، لیکن ہاتھ سے آپ سرفیس پہ ہاتھ رکھیں گے وہاں پہ جرمس ٹرانسفر ہوں گے. اسی طرح آپ نے کراؤڈڈ پلیسز پہ نہیں جانا، یہ پکچر کے ذریعے ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح ماسک کا استعمال کرنا، ایون کہ ابھی میری پاکٹ میں سینیٹائزر موجود ہے. بہت زبردست، میرے بیگ میں بھی اس وقت سینیٹائزر پڑا ہوا ہے، ہماری ٹیبل پہ یہاں پہ سینیٹائزر پڑا ہوا ہے، ہم بھی ماسک لے کے گھوم رہے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اویلیبل بھی ہیں، اور صرف ان پریکاشنری میئرز پہ اگر ہم لوگ ورک کریں تو ہم لوگ اس اتنے بڑے پینڈیمک سے بہت اچھی طرح سے بچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ لوگ، بہت زبردست آپ لوگوں کا میسج ہے اور آپ لوگ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. آل دا ویری بیسٹ فار یور فیوچر. بہت شکریہ کہ آج آپ لوگ ہمارے پروگرام میں آئے. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. اینڈ وی آر رائٹ بیک آفٹر دا بریک. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مفتی فاروق القادری صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، کل آپ کی اپیل پر پورے ملک میں اذان دی گئی رات 10 بجے اور ہر طرف سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی تھی. بڑا اچھا لگا یہ سب سن کے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ان حالات میں اس کی کیا برکات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رات 10 بجے بلکہ 10 سے 11 تک پورے پاکستان میں اللہ اکبر کی وجد آفرین صدائیں گونجتی رہیں. انشاءاللہ اس کی برکت آپ چند دنوں میں دیکھیں گی. میں اس کی برکات بتانے سے پہلے ایک اور اپیل کرنا چاہ رہا ہوں. جی ضرور. پوری قوم سے کہ یہ اذان کا سلسلہ آپ نے آئندہ 7 سے 10 دنوں تک ترک نہیں کرنا. روزانہ رات 10 بجے اذانوں کا یہ سلسلہ جاری رکھیں. اور میں حکومت سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں، دیوان صدر میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں اور تمام سرکاری عمارتوں میں رات 10 بجے اذان کا اہتمام کریں. کسی وقت بھی اذان دے لیں تو کوئی حرج نہیں، ہر وقت دی جا سکتی ہے. میں پورے ایمان اور یقین اور فہم و فراست کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آئندہ 7 سے 10 دن تک یہ اذان کا سلسلہ رہا تو کرونا وائرس کا ناسور آپ کو اپنی موت مرتے نظر آئے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارا ملک اس مہلک وبا سے نجات حاصل کر لے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس علاقے میں اذان دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ پورے دن کے لیے اس علاقے سے مصیبت کو اٹھا لیتا ہے اور اپنی پناہ اور اپنی حفاظت عطا فرما دیتا ہے. ایک حدیث پاک میں یوں فرمایا گیا، جس علاقے میں صبح کے وقت اذان دی جائے شام تک، اور اگر شام کو اذان دی جائے تو صبح تک سارے علاقے کو، اس کی آبادی کو
وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت دیتا ہے، ان کی مصیبت سے، وبا سے، بیماری سے حفاظت فرماتا ہے. جی ایک حدیث پاک میں یوں فرمایا گیا ہے کہ جب اذان دی جائے فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کے بعد جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ضروری ہوگا کہ آپ اذانیں دیں، اذانوں کے بعد آپ دعائیں کریں. انشاءاللہ یہ پریشانی اور یہ غم کے سیاہ بادل چھٹ جائیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ کی روشنی آئے گی. مفتی صاحب اس وقت لوگ بہت پریشان ہیں، لوگوں کا دل گھبرا رہا ہے، بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کون سی ایسی دعائیں ہیں، کون سے ایسے وظیفے ہیں جو آپ بتانا چاہیں گے جس سے دلی سکون حاصل ہو سکے؟ پہلی بات تو یہی میری گزارش ہے کہ پریشانی اور غم اور خوف و ہراس کی کیفیت میں اذان پڑھی جائے. جی مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں رآن النبی حزینا، نبی پاک نے دیکھا کہ میں بڑا مغموم ہوں، پریشان ہوں کسی بات سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے گھر میں سے کسی کو کہیں کہ آپ کے کان میں اذان دیں. جی کیوں؟ پھر آپ نے اس کی وجہ بھی بتائی، فَإِنَّهُ دَرُ الْهَمِّ، کہ اذان پریشانی کو دور کر دیتی ہے. یہ بہترین ذریعہ ہے پریشانی اور غم کو غلط کرنے کا. اس کے علاوہ جو احادیث میں ماثور دعائیں ہیں، جیسے ہم پہلے بھی چینل پر بتا چکے ہیں کہ آپ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، یہ دعا پڑھیں. آپ یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. آپ وہ دعا پڑھیں جس کے بارے میں ہے کہ جس مریض کو دیکھ کر آپ یہ دعا پڑھیں گے، آپ کو آج کل سکرین پر کورونا وائرس کے مریض نظر آ رہے ہیں، ان کو جیسی آپ کی نظر پڑے یہ دعا پڑھ لیں، حدیث پاک کی روح سے آپ محفوظ رہیں گے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اسی طرح وہ دعا جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پی کر دعا پڑھ کر زہر پی لیا تھا اور آپ پر اثر انداز نہیں ہوا، وہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعائیں بھی پڑھیں. اور بطور خاص میں دوبارہ اعادہ کروا دوں یا دہانی کروا دوں پوری قوم کے سامنے، اور میں پوری فہم و فراست سے اور احادیث پر پورے ایمان اور یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ یہ 7 اور 10 دن تک یہ سلسلہ جاری رکھیں. کورونا وائرس انشاءاللہ اس ملک سے ختم ہوگا. آپ روزانہ 10 بجے اذانیں دیں. 10 بجے کا تعین اس لیے کیا ہے کہ ایک وقت میں جب سارے ملک سے اللہ اکبر کی آواز گونجے گی تو اس مالک کی کرم نوازی، اس کی رحمت کی نظر انشاءاللہ اس ملک کی طرف پڑے گی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ملک حاصل کیا گیا ہے. انشاءاللہ رب کی رحمت اور رب کی کرم کی نظر بھی اس ملک پر رہے گی. بہت شکریہ مفتی فاروق القادری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس پروگرام میں. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان کر رہے. اس ٹاپک پر تفصیل سے بات کریں گے. ڈاکٹر عدنان ارشد بایو رسک مینجمنٹ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہوں گے. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ میں ٹھیک، اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس صورتحال میں ٹریول کرنا کیا ضروری ہے، اور اگر کرنا ضروری ہے تو کیا پریونٹیو میجرز لینی چاہیے؟ دیکھیں اصل میں جہاں تک ابھی بھی میں نے جو گفتگو سنی ہے اس پہ دیکھیں بلیم سارا گورنمنٹ کو کرنا بھی جو ہے نا وہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پہ گورنمنٹ کو بلیم کیا جائے. دیکھیں گورنمنٹ کی اپنے ایک لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم ریسورسز کو اگر اسی طرح یوز کرتے رہیں گے تو گورنمنٹ بہت سارے ایسے ضروری کام ہیں جو کہ نہیں کر سکے گی اور ریسورسز بھی ایگزاسٹ ہوں گے. ہمارا سب سے امپورٹنٹ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم لیول پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اور لوگوں کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ان کو یہ گریونیس سچویشن کی بتانا کہ سچویشن بہت زیادہ خراب ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ ریسورس لمیٹڈ کنٹری کے طور پہ ہم نے بہیو کرنا ہے، تو ہمیں اپنی ایجوکیشن کی زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں اب جس نے گھر جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ بہت زیادہ روک نہیں سکتے. گورنمنٹ نے ایک تو اچھا کیا ہے، پابندی لگائی ہے کہ جو ہم نے ریلوے اسٹیشنز پہ لگائی ہے، جو اب بس اسٹیشنز پہ لگائی ہے. یہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کسی کو
यानी कि नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, आप की प्रोटेक्शन के लिए कर लें। और ये ज़रूरी तब हुआ जब हमारे लोग खुद इन चीज़ों को नहीं देख रहे गौर से। अब हम लोग खुद अगर इस चीज़ों की प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने लग जाएंगे, हम ना अननेसेसरी ट्रैवल करेंगे। आप जहां हैं, जहां रह रहे हैं कुछ दिनों के लिए, वहां अगर महसूर हो जाते हैं तो ये बेहतर है आपके लिए भी, आपके उन घर वालों के लिए भी। लेकिन डॉक्टर साहब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हॉस्टल्स बंद हो चुके हैं, होटल्स बंद हो चुके हैं, लोगों को ट्रैवल करना पड़ा है। हाँ जी, लेकिन लोगों को गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ी देर के लिए 24 आवर्स से 48 आवर्स के लिए ये दी है। और ये देखें, ये सिचुएशन है जो कि अडेप्ट होगी, जो कि इवॉल्व करेगी, ठीक है, और उसके साथ गवर्नमेंट स्टेप्स भी लेगी। अब जिन लोगों ने जानना है, उनकी मजबूरी जानना है, तो अगर बसों के जरिए जा रहे हैं, ठीक है, बसें ऑब्वियसली नहीं जा रही, अगर वो वैन से इस्तेमाल कर रही है, गाड़ियां कर रही हैं, तो 2-3 एहतियातें अगर वो कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, उन एहतियातों में सबसे इंपॉर्टेंट जी इसी तरफ आ रही थी। डॉक्टर साहब बताइएगा कि बस में सवार होने का सही तरीका क्या है, कैसे बस में बैठना चाहिए और किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखा जाए, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है ना इसमें ये है कि इसमें हम लोगों ने हर एक ने अपना इंडिविजुअल रोल प्ले करना है, ठीक है। एक तो आप दूसरे लोगों पे भी नजर रखें। अगर आपके पास मास्क अवेलेबल नहीं है ना, तो आप उससे घबराएं ना कि अगर आपके पास मास्क नहीं है, आप अपने पास टिश्यू की एक सप्लाई रखें, थोड़े से टिश्यू रखें अपने पास जरूर, ठीक है, उससे आप कवर कर सकते हैं। आप अपने रुमाल से कवर कर सकते हैं, अपने दुपट्टे से भी कवर कर सकते हैं, दुपट्टे से भी कवर कर सकते हैं। आपको कवर करने की उस सूरत में जरूरत है जब आप ये देखते हैं कि आपके साथ बैठा हुआ खांस रहा है या छींक रहा है। लेकिन ये कि आप अगर उसे भी ये एजुकेट कर देते हैं कि अगर आप खांस रहे हो या छींक रहे हो तो काइंडली टिश्यू पे जो है ना छींके, या अपनी आस्तीनों पे छींके, तो आप भी महफूज रहेंगे और वो भी महफूज रहेगा। ये आपने एक दूसरे को भी एजुकेट करना है। दूसरा ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हैंड सैनिटाइजर नहीं मिलते तो अगर रास्ते में कहीं बस वगैरह रुकती है या अगर आप कहीं स्टे करते हैं तो सबसे पहले आप ये करें कि अपना हाथ धोएं। कोशिश ये करें कि दौराने सफर, ठीक है, आप अपने हाथ जो है अपने नाक को, मुंह को और आंखों को ना लगाएं, ना मलें, ठीक है। दूसरा ये कि वेंटिलेशन बेहतर होनी चाहिए। आप जब खिड़की में बैठे होते हैं तो कोशिश करें कि आपका मुंह जो है वो खिड़की के अपोजिट हो, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आप अपने आप को सेफ रख सकेंगे, ठीक है। वेंटिलेशन भी उतनी ही जरूरी है बसों के अंदर कि आप उसको कंटेन या सिंटेन नहीं रख सकते, तो ये बहुत जरूरी है। तो अगर हम थोड़ा सा टिश्यू पेपर रखें और कोशिश ये करें कि एक छोटा सा लिफाफा भी अपने पास रखें कि अगर आप छींक मार रहे हैं और टिश्यू पेपर आपका जाया होता है तो काइंडली उसके अंदर फेंक दें, ज्यादा जरूरी है। अच्छा, यहाँ एहतियात एक और बहुत जरूरी आती है जब आप घर पहुंचते हैं। अच्छा, जब आप घर पहुंचे और अगर आप ऐसे किसी, आपको पता है कि कोई पोटेंशियल ऐसा कैरियर है जिसने छींकें मारी हैं और मैं पोटेंशियल कैरियर बन गया हूं या मैं इन्फेक्टेड हो सकता हूं, तो आप ये करें कि घर जाके 14 दिनों के लिए अपने आप को आइसोलेट करें, अपने कपड़े फौरन उतार के धोएं, ठीक है, और अपने जो घर में की जो आपकी इस्तेमाल की चीजें उनको घर में थोड़ा डिटॉल ले लें। आप डिसइंफेक्टेंट अगर आपको नहीं भी मिल रहा तो आप डिटॉल ले लें, उसको डाइल्यूट कर लें। आप ब्लीच लेके सिंपल उसको डाइल्यूट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपकी एहतियात जो है वो आपको भी बचाएगी, आपके प्यारों को, आपके घर वालों को भी बचाएगी, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने कि एहतियात जो है इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है और एहतियात ही इस चीज़ का वाहिद इलाज है। ये बताइएगा कि ट्रैवल कंपनीज के लिए क्या एहतियाती तदाबीरें जो उनको अपनानी चाहिए इस सिचुएशन में, क्या इक़दामात उनको करने चाहिए? जी, ट्रैवल कंपनीज का ये कि जहां तक ये देखें, ट्रैवल कंपनीज के पास मेरे रिसोर्सेज तो हैं, ठीक है। उनको ये चाहिए कि जो है ना मास्क अरेंज करें, उनको ये चाहिए कि सैनिटाइजर्स रखें लोगों की सहूलत के लिए। जो बस में बोर्ड कर रहा है या बस से उतर रहा है तो काइंडली उस सैनिटाइजर लेके, अगर कोई एक बंदा खड़ा होता है तो लोगों को सैनिटाइजर दे ताकि लोग अपने हाथ को कम से कम जब तक उन्होंने धोना नहीं उस वक्त तक सैनिटाइज तो कर लें। अच्छा, दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब बस जा रही है और आ रही है, दोनों सूरतों में, या कोई वैन भी है, उनको ये चाहिए कि थोड़ी से जो है आप जो है ब्लीच लेके उसको डाइल्यूट करके या डिटॉल वगैरह से कम जो गाड़ी के पायदान है जिससे लोग चढ़ते हैं, ठीक है, सीट्स हैं, उनको किस तरह से डिसइंफेक्ट किया जा सकता है जो गाड़ी की या बस की सीट्स हैं? हाँ बिल्कुल, आप उसको इस तरह करें कि देखें, एक तो ये कि कॉन्टैक्ट टाइम देना बहुत जरूरी होता है, तकरीबन आप 5 से 10 मिनट कॉन्टैक्ट टाइम दें। दूसरा, आप एक कपड़ा लें, ठीक है, आप पानी में मिक्स करके डिटॉल, ठीक है, उसको अगर आप 100 ml की है
اس کو آپ تقریباً 5 لیٹر یا 10 لیٹر میں آپ اچھی طرح ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں, بہت کافی ہے. اس کو گیلا کر کے خشک کر کے اس کپڑے سے گیلے کپڑے سے جو ہے نا گاڑی کی سیٹیں صاف کریں, سٹیئرنگ صاف کریں, پائیدان صاف کریں, ٹھیک ہے, نیچے جو ہے اس کو صفائی کریں. اور اس کے بعد آپ کوشش یہ کریں کہ جو صاف کر رہے ہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک تو وہ ماسک پہنے اور دوسرا گلوز ضرور استعمال کریں. اور جب آپ صاف کر لیتے ہیں تو کائنڈلی یہ کریں کہ اس کپڑے کو, اس پانی کو علیحدہ ڈسپوز آف کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پوٹینشیلی کنٹامینیٹڈ ہے. تو اور دوسرا 5-10 منٹ جو لوگ موجود ہوں ڈاکٹر صاحب, وہ اس ٹیشو کو یا اس کپڑے کو کیسے ڈسپوز آف کر سکتے ہیں؟ جو ٹریول کر رہے ہیں, فار انسٹنس اگر چھینک آتی ہے اور ٹیشو ہے تو فوری طور پہ اس کو کیسے ڈسپوز آف کیا جائے؟ اس کو فوری طور پہ پھینکے نا, تو کوشش یہ کریں کہ اپنے پاس ایک تھوڑے سے شاپنگ بیگ رکھ لیں. جو ٹریول کے دوران جو آپ ٹیشو یوز کریں, ایک تو اسے دوبارہ یوز نہ کریں, اس کی کچھ تھوڑا سا نا آپ ٹیشو کا ایک ڈبہ رکھ سکتے ہیں, وہ اتنے مہنگا نہیں ہے, آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ کی صحت زیادہ ضروری ہے بنسبت ان چیزوں کی. اچھا, ٹیشو آپ چھینکتے ہیں اس کو آپ اس لفافے میں رکھیں, عام طور پہ سیل بیگ مل جاتے ہیں وہ لے لیں, یا سمپل شاپر ہے اس کو رکھ کے اس کو بند کر لیں. کوشش یہ کریں کہ جب آپ اتریں تو اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کر لیں کسی جو ہے نا بن میں پراپرلی, ٹھیک, کہ یہ جو ہے نا یہ انفیکشیس ویسٹ ہے تو اس کو علیحدہ کر لیں. تو سارے سفر کے دوران جو آپ کا ٹیشو ہوتا ہے آپ اپنے لفافے کے اندر اس کو رکھیں, یہ نہ کریں کہ گاڑی میں کہیں پھینکیں. دوسرا ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ہم لوگوں کا خاص طور پہ سندھ وغیرہ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کو پان شان کھانے کی بڑی عادت ہے. تو کائنڈلی بلا ضرورت اسپٹ کرنے سے کہ آپ تھوک رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت ڈینجرس ہے. فارچونیٹلی ایک بہت جو ہے بڑی اچھی وہ نیوز یہ ہے کہ یہ ایئر بورن نہیں ہے, یہ ڈراپلیٹ سے اسپریڈ ہو رہا ہے. اور وہ جو ایئر بورن کی ہے کہ جی یہ جو 3 گھنٹے رہتا ہے, 4 گھنٹے رہتا ہے, WHO نے ابھی تک وہ کنفرم نہیں کیا ہے. تو یہ ایک ہے, آپ سوشل ڈسٹینس رکھیں. اور دوسرا یہ کہ اگر گاڑی میں اگر سیٹس اس طرح کی ہیں کہ سیٹس کے درمیان بھی گیپ ہے تو ایک وہ بہت اچھی بات ہو جاتی ہے کہ سیٹس کے درمیان بھی گیپ ہو. آپ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بات کرنے سے بھی ذرا تھوڑا سا پرہیز کریں. ماسک مل جاتے ہیں تو بہت بہتر, اگر نہیں ہے تو آپ کسی سے اپنے جو ہے نا اپنے رومال سے یا اپنے جو ہے یہ دوپٹے سے, یا آپ اگر کھانستے وقت ٹیشو کو اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو دیٹ از فائن انف. بالکل صحیح کہا, جتنا ہو سکتا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کو پریکٹس کیا جائے, احتیاطی تدابیر کو اپنایا جائے. ڈاکٹر صاحب اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو لوگ پیسے لے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, کرنسی لے رہے ہوتے ہیں اور پھر تھوک لگا کے اس کو گن رہے ہوتے ہیں, یہ کتنا ڈینجرس ہے؟ اچھا, جو کرنسی نوٹ کی جو سرفیسز ہے یہ پیپر ہے, اس پہ بہت تھوڑی دیر کے لیے یہ سٹے کرتا ہے وائرس, لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ کم از کم آپ یہ ہیبٹ کو جو ہے نا اس کو کائنڈلی جو ہے نا اس کو کم کریں. خاص طور پہ جو ہے نا تھوک لگا کے گننے جو ہے نا وہ زیادہ مناسب نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ کرنسی نوٹ گنتے ہیں اس کے بعد آپ ہمیشہ ہاتھ دھوئیں. اگر وہ آپ کی پاکٹ میں چلے جاتے ہیں, آپ پاکٹ میں رکھے ہوتے ہیں, دیٹ از سیف انف, آپ رکھیں. ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈز ہیں یا آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈز ہیں تو آپ ان کو یوز کریں. ان کو یوز کر کے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو کم از کم آپ جو ہے نا اسپرٹ سویب وغیرہ سے ڈس انفیکٹ کر سکتے ہیں. کرنسی نوٹ ہے, اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ بہت زیادہ احتیاط نہیں کر سکتے, لیکن اس میں صرف آپ یہ کر سکتے ہیں گننے کے بعد اور لین دین کے بعد جو لے رہا ہے اور جو دے رہا ہے دونوں ہاتھ جو ہے نا دھو لیں یا سینیٹائز کر لیں. اگر آپ کے پاس سینیٹائز کر لیں, اگر آپ کے پاس سہولت ہے دھو لیں, اور کم از کم ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ لگانے سے ذرا پرہیز کریں تو آپ سیف ہیں. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر آپ نوٹ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو ہاتھوں کو اچھی طرح سے ڈس انفیکٹ کریں, سینیٹائز کریں, یا بہتر ہے کہ صابن سے اچھے طریقے سے ہاتھ دھو لیے جائیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سبزیاں اور فروٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ کس حد تک صاف ہیں, ان کو کس طرح سے اچھے طریقے سے دھویا جا سکتا ہے تاکہ کوئی بھی جراثیم ان پر جو ہے وہ نہ رہیں؟ جی, اس کا سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ گھر سے آپ فروٹ لے کے آتے ہیں اسپیشلی, یا سبزیاں لے کے آتے ہیں, ان کو گھر میں دھونا ضروری ہے. اچھا, گھر میں دھونے کا یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر میں دھوتے وقت تو جو ہے کوئی ڈس انفیکٹنٹ بنا کے اس سے سبزیاں دھوئیں, کیونکہ اس صورت میں آپ کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. کینیا میں یہی ہوا ہے کہ لوگوں نے اننیسیسری ڈیٹول کا استعمال کیا, جس کی وجہ سے ادھر صرف اموات ڈیٹول کے اننیسیسری یوز کی وجہ سے بھی ہوئی ہیں. تو کائنڈلی یہ کریں کہ اگر آپ گرم پانی سے, اتنا گرم پانی کہ جو آپ کے ہاتھ کو
لگ رہا ہے اور آپ کے ہاتھ کو جلا نہیں رہا, اس میں کائنڈلی سبزی دھوئیں, ٹھیک ہے, سبزیاں دھو کے علیحدہ علیحدہ. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نا بجائے یہ کہ اس کو ایک جو ہے نا ایک برتن میں دھو رہے ہیں سبزیاں, آپ ہر سبزی کو, ٹھیک ہے, یا ہر فروٹ کو انڈیویجلی دھوئیں. اور کوشش یہ کریں کہ آپ اگر آپ بغیر گلوز کے دھو رہے ہیں تو کائنڈلی سبزیوں کو دھونے کے بعد بھی اپنے ہاتھ ایک دفعہ پھر اچھی طرح دھوئیں, کیونکہ وہ آپ نے دھو لی ہے, اس کے بعد آپ کو ہاتھ دھونے ہیں, ٹھیک ہے. یہ گلوز یوز کر رہے ہیں تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور ہم سب نے بہت کچھ سیکھ. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا صبح سویرے پاکستان میں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. جی ناظرین, پیکیج آپ نے دیکھا اور آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس سے ریلیٹڈ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ایز اے سٹیزن, بطور شہری ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنایا جا سکتا ہے. ہمارے عوام ابھی تک سیریس کیوں نہیں لے رہے, کیونکہ یہ واقعی بہت سیریس مسئلہ ہے. اس پر تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر معیز, مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ہیں, کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آصف رسول صاحب موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں ڈاکٹر معیز سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عوام اس مسئلے کو سیریس کیوں نہیں لے رہے, یہ واقعی بہت سیریس مسئلہ ہے, کب عوام اس مسئلے کو سیریس لینا شروع ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اصل میں دیکھیں, بیسکلی ہر قوم کا ایک رویہ ہوتا ہے, اور اگر ہماری قوم کا رویہ آپ نے دیکھنا ہو تو آپ کسی ٹریفک لائٹ کے سگنل پہ کھڑے ہو جائیں, 10 منٹ آپ کو رویہ پتہ چل جائے گا کہ ہم کس طرح قانون کی دھچکیاں اڑاتے ہیں ٹریفک رولز میں. جی تو جب قوم کا بحیثیت رویہ یہ ہو کہ اگر اس کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کرو تو یہ ریئیکٹ کرتی ہے. جہاں پہ دیوار پہ لکھا ہو یا کچرا پھینکنا منع ہے, وہاں سب سے زیادہ کچرا پھینکا جائے گا. جی جی تو ہم بیسکلی ڈیفائی کرتے ہیں کسی قسم کے رولز یا ریگولیشن کو, ٹھیک ہے نا. یہ جانتے ہوئے کہ کتنے خطرناک حالات سے پوری دنیا گزر رہی, ہم بھی گزر رہے ہیں, اور یہ اتنی خطرناک وبا ہے کہ آپ یا تو اس میں مبتلا ہے اور آپ کو نہیں پتا, اور آپ نہ جانے کتنے لوگوں تک یہ وائرس کو پاس آن کرتے ہیں, یا آپ کو یہ وائرس لگے آپ کو پتہ نہ چلے آپ کتنوں کو کریں, یعنی دونوں طرفہ یہ جنگ ہے. اس کے باوجود میں حیران ہوں, کل بھی بعد میں ٹی وی شوز پہ تھا, آج بھی یہاں پہ ہوں, میں راستے میں دیکھ رہا ہوں لوگ نکل رہے ہیں, گلیوں میں کرکٹ کھیلا جا رہا ہے. اچھا, گلیوں کے باہر چھوٹے چھوٹے محلوں میں لوگ بیٹھے سیڑھیوں پہ گپ شپ کر رہے ہیں, باڈی سے باڈی ٹچ ہو رہا ہے, آپ کو نہیں پتا کس کو یہ وائرس ہے. تو بحیثیت ایک قوم ہم غیر ذمہ دار ہیں, ہم حد سے زیادہ جذباتی ہیں. عقل اور شعور بڑا امپورٹنٹ ہے کسی قوم کو ڈسپلن کرنے میں, وہ شعور ہمارے میں نہیں ہے. عقل مند ہم بہت ہیں ملاوٹ کرنے میں, مگر شعور ہمارے میں نہیں ہے. تو اس کو صرف سختی سے آپ نے نافذ نہیں کرنا ہوگا, بار بار لوگوں کو کہنا ہوگا, بتانا ہوگا, وارن کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اچھی طرح ثابت ہو, لوگ ڈسپلن ہو, تو خواتین سے کہیں, خواتین گھر میں مردوں کو روک سکتی ہے. اگر خواتین تک یہ بات پہنچے, کیونکہ خواتین جذباتی ہوتی ہے, اگر ان تک یہ بات پہنچے اور ان کی سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے, ہمیں اپنے گھر والوں کو بچانا ہے, تو شاید اس سے بہت بڑا امپیکٹ کریٹ ہو. اب تک ہم نے صرف مردوں کو لیا ہے, ٹیلی ویژن پہ بھی مرد زیادہ آتے ہیں. دوسری ایک چیز, جتنے لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں انکلوڈنگ می اور ایکسپرٹس آتے ہیں, آپ لوگ بھی, آپ لوگ ماسک کیوں نہیں پہنتے؟ میں نے ماسک پہنا تھا, پروگرام شروع ہوتے وقت میں نے ماسک اتار دیا کیونکہ میرے سامنے ارد گرد کوئی لوگ نہیں ہے. تو اگر آپ ماسک نہیں پہنیں گے, دیکھیں انگریزی میں ایک جملہ ہے, سیئنگ از بلیونگ, جب انسان دیکھتا ہے تو اثر کرتا ہے. آپ خود ماسک نہیں پہن رہے, ہماری کابینہ ماسک نہیں پہنتی, ٹی وی پہ پولیٹیشین آتے, کوئی ماسک کیوں نہیں پہنتے؟ آپ عوام کو کہہ رہے ہیں ماسک پہنو, خود ماسک نہیں پہنتے, تو عوام کیوں پہنے گی؟
ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے میرے سامنے اس وقت کوئی موجود نہیں ہے, ویسے میں ماسک پہن نہیں سکتی کیونکہ لوگ اس وقت میرے ساتھ ارد گرد میں موجود نہیں ہیں. اگر کوئی گیسٹ آتے بھی ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں تو ایک ڈسٹینس, ایک سیف ڈسٹینس ہوتا ہے, اور اس وقت کیمرہ مین, لائٹس, پروڈیوسر صاحب سب لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں. یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہینڈ سینیٹائزر موجود ہے. جتنے بھی لوگ آتے ہیں اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے وہ اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے ہیں. سب نے ماسک پہنے ہوئے ہیں, گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بار بار ہاتھوں کو سینیٹائز کیا جائے. تو جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے اینڈ سے کر رہے ہیں. آصف رسول صاحب, آپ سے بات کرنا چاہوں گی. اس مشکل وقت میں عوام کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, انسپائر کرنے کی ضرورت ہے. آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, آپ عوام کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے؟ ہنا, بہت شکریہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میں صبح جب آیا ہوں تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اپنے گھر والوں کو آپ نے کنونس کرنا ہے. تو میری بھی خواتین میں دیکھیں تو میری مسز نے صبح سویرے یہ دونوں چیزیں میرے حوالے کی ہیں, اور جو ہی میں آیا ہوں تو سب سے پہلے میں نے اپنا سینیٹائزر سٹارٹ کرنا شروع کیا. یہ میرے پاس ہے اور انشاءاللہ پروگرام کے فوراً بعد ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. صاحب جب میں اسٹوڈیو میں آئی تو سب سے پہلے ہماری پوری ٹیم کو یہ ماسک دیے گئے جو میرے پاس بھی اس وقت موجود ہے, اور شو ختم ہوتے ہی میں اس ماسک کو پہن لوں گی. سینیٹائزر یہاں موجود ہے, تو جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے اینڈ سے کوشش کر رہے ہیں. اور اب شروع کرتے ہیں اس کے اوپر. مطلب بہت سارے لوگ دنیا میں جتنے ماہرین ہیں, جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں, وہ روزانہ آتے ہیں پرنٹ میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, ہر جگہ پہ وہ اپنی ٹرائی کر رہے ہیں. مثلا اس میں کل میں نے ایک دیکھا کہ ایک جسوندر بھلا ہے, انڈین ایک مزاحیہ ایکٹر ہے, اس نے شیو خیرا کی ایک بک تہاڈی جت میں سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ عوام کے لیے اس نے شیئر کیا کہ اس بک میں اس نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں سیلاب آنے والا تھا. تو وہاں پہ حکومت نے کہا کہ یہ لوگ سارے جو ہیں نکل جائیں گاؤں والے کسی اونچی جگہ پہ تاکہ آپ محفوظ ہو جائیں. ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں جانا, میں تو بہت پوجا پاٹ کرتا ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب باقی لوگ چلے گئے, سیلاب آیا, وہ بندہ ڈوب کے مر گیا. وہ جب جاتا ہے اللہ میاں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ میاں میں نے تو اتنی پوجا پاٹ کی تھی, اتنی عبادت کی تھی تیری, مجھے کیوں نہیں بچایا؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ بھائی میں تو تمہارے پاس چوکیدار کی فارم میں آیا تھا کہ چلے جاؤ, میں تمہارے پاس گورنمنٹ کے مختلف کارکنوں کی صورت میں آیا تھا کہ چلے جاؤ, لیکن جب تم نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو ہمیں نہ اس وقت دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ایک تو پاکستان میں وہ طبقہ ہے جو بالکل سینسیٹیو ہے اس کے معاملے میں, وہ بہت زیادہ اس کو پراپرلی فالو کر رہا ہے. ہمارا اب جو فوکس ہونا چاہیے نا ہر گزرے دن کے ساتھ, یہ ایک جنگ ہے, اور اس جنگ میں میرے خیال میں پاکستان میں ایک پہلا ٹائم ایسا آیا ہے کہ جس میں ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. مجھے آج وہ 23 مارچ کا جو قرارداد پاکستان تھی, جو اس ٹائم پہ قائد اعظم, جو اس ٹائم پہ لوگ جس طرح کی سچویشن تھی, جس طرح لوگ اکٹھے ہو کے لبیک کہہ رہے تھے, آج بھی ہماری جس طرح پولیٹیکل مطلب جس طرح پرائم منسٹر صاحب لگے ہوئے ہیں, باقی جتنے میڈیا لگا ہوا ہے, جو یہ انسٹرکشن دے رہے ہیں, اس وقت ہمیں متحد ہو کے ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا جو فوکس ہے آج کے لیے, میں کہوں گا کہ ہماری جو زیادہ تر آبادی ہے وہ 65% آبادی جو ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے. گاؤں میں لوگ ابھی تک اتنے زیادہ سینسیٹائز نہیں ہوئے. اب ہمارا جو فوکس گورنمنٹ کا بھی ہونا چاہیے, جو میڈیا کا ہے اس کا بھی فوکس ہونا چاہیے, اور انڈیویجول کا بھی ہونا چاہیے. اس میں ایک ڈاکٹر صاحب کو روزانہ دیکھتا ہوں جن کو میں فالو کرتا ہوں, ڈاکٹر عفان کیسر. آپ یقین مریں کہ کیا مزے کا آدمی ہے. یعنی اس وقت ہمیں متحد ہونے کے جو ہمارے رولز ہیں نا, وہ اپنے ایک انڈیویجول رول میں نہ رہیں. مثلا بہت سارے میں ہوں, جس طرح یونیورسٹی سے ہم گھر بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس سارا دن سوشل میڈیا ہے. ہم اگر یہ چاہیں تو میں ایک ٹیچر کے ساتھ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں بہت زیادہ کنونس کر سکتا ہوں, میں ان کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہوں کہ بھائی آپ کے جہاں جہاں پہ رشتہ دار ہیں وہاں پہ آپ ٹرائی کریں اور لوگوں کو سینسیٹائز کریں. اور اس میں ڈاکٹر مجھ سے میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ یہ جو فیمیل والا انہوں نے کہا ہے, یقین کریں کہ یہ بہت زبردست ہے. اگر یہ میں دونوں چیزیں صبح لے کے آیا ہوں تو میری بیوی نے زبردستی مجھے کہا کہ بھائی یہ بالکل ساتھ لے کے جانا ہے. اور اگر خواتین اپنے بچوں کے اوپر یہ فوکس کرنا شروع کر دیں تاکہ کل آپ کو کسی جگہ پہ آپ اپنی فل ٹرائی کریں, کیونکہ ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے
کہ توکل پہلے آپ اپنی جو اسباب ہیں ان کو فل یوٹیلائز کریں اور اس کے بعد توکل پہ آئیں, تو دونوں کا کمبینیشن کریں. تو خواتین کا اس میں بڑا اچھا رول ہے, کیونکہ ابھی بھی گاؤں میں, کل بھی میں نے جو مختلف جگہوں پہ میری بات ہوئی تو بچے آ کے باہر گلیوں میں کھیل رہے ہیں. تو ہمارا اب جو فوکس ہونا چاہیے گورنمنٹ کا بھی, میڈیا کا بھی, لوگوں کا بھی, جن کو اویئرنس ہے, یہ جو 65% آبادی ہے جو گاؤں میں رہ رہی ہے, اس کو کس طرح جا کے سینسیٹائز کیا جا کے, کیونکہ یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. اور اگر مجھے آپ 1 منٹ یا 2 منٹ اور دے دیں تو میرے پاس ایک بڑی اچھی جامعہ اسلامیہ کی کچھ لائنز ہیں جو کہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی وہ یہ ہے کہ دل ملا لیجئے اجازت ہے, دور مگر یہ ہاتھ کر لیجئے, دشمن جاں کو مات کر لیجئے, چند دن احتیاط کر لیجئے, اپنے گھر کے حسین مکینوں کو اپنی کل کائنات کر لیجئے, رحم خود پر اگر نہیں آتا اپنے بچوں کے ساتھ کر لیجئے, یہ بھی کوئی قید ہے بھلا گھر بیٹھے ہیں جس سے جی چاہا بات کر لیجئے, دل ملا لیجئے اجازت ہے, دور مگر یہ ہاتھ کر لیجئے, آج موقع ہے مال و دولت کو اپنی راہ نجات کر لیجئے, یہ حفاظت بھی ایک عبادت ہے جس قدر ہو حفاظت کر لیجئے. واہ 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 واہ, آصف رسول صاحب, بہت مزے کی آپ نے باتیں کی اور بہت انسپائرنگ اور موٹیویٹ کیا آپ نے لوگوں کو. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. خواتین کا بہت امپورٹنٹ رول ہے یہاں پہ, ان کو چاہیے کہ ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں اور اپنا وائٹل رول پلے کریں. ڈاکٹر معیز, یہ بتائیے گا کہ لوگ احتیاط کیوں نہیں کر رہے, لوگ کن غلط فہمیوں کا شکار ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ لوگوں کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی. بحیثیت قوم ایک اچھا قوم تو ہم ہے ہی نہیں نا, ہم تو ایک بھیڑ ہے, ایک مجمع ہے, ایک ہجوم ہے, قوم تو ہے ہی نہیں. ہماری سائیکی بڑی ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں, ہزاروں سال ہمارے آباء و اجداد غلامی میں رہے, اس کے بعد ہمیں آزادی ملی. اب جب آزادی ملی تو ہم ایک طرح سے باغی ہو گئے. ہمیں قانون کو فالو نہیں کرنا, ہمیں کسی رولز کو, کسی چیز کو فالو نہیں کرنا, ہم اپنی منمانی کرتے ہیں. تو آپ یہ معاشرے میں دیکھیں گے یہ چیز, اور اسی کی وجہ ہے کہ جتنا ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی, ایک طبقہ ایسا ہے جو اس کو مذاق میں اڑاتا ہے, ایک طبقہ کہتا ہے جو اللہ کی مرضی. اچھا, ایک چیز میں بتاتا چلوں آپ کو, علماء کرام کو بہت بڑا رول ادا کرنا ہوگا. دیکھیں, توکل بغیر اسباب کے نہیں ہوتا. انگریزی میں ایک جملہ ہے, ٹرسٹ ان گاڈ بٹ لاک یور کار, یعنی آپ اللہ پہ بھروسہ ضرور کریں مگر اپنی گاڑی کو لاک کریں. تو توکل کے لیے اسباب ضروری ہے. تو اس میں ہم لوگوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے جی بس جو اللہ کی مرضی. اچھا بھائی, اللہ کی مرضی 10ویں منزل سے چھلانگ لگا لو, دیکھو بچتے ہو کہ نہیں بچتے. تو یہاں جو عقل و شعور کو استعمال کرنا تھا وہ ہم غلط کاموں میں کر رہے ہیں, ہم نقل میں کر رہے ہیں, ہم جال سازی میں کر رہے ہیں. اس عقل اور شعور کو ہم استعمال نہیں کرتے. تو اب ایک طریقہ آپ کے پاس ہو گیا ہے, ایسی قوم کو یا ایسے افراد کو, ایسے ہجوم کو اگر آپ نے ڈسپلن کرنا ہو, ڈنڈا. اور خدا کی قسم اگر یہ ڈنڈا صحیح چلے, آپ دیکھیں گے لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے. کیونکہ ہم جو بھی ان کو کہتے ہیں, آپ, مجھے حیرت ہے, راستے میں پولیس کے سپاہی, افسران, فوجی, رینجرز, آپ لوگ صبح سویرے آتے ہیں, کام کرتے ہیں, میڈیکل ٹیم ہے, ڈاکٹرز ہے, سب نے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے صرف اس وجہ سے کہ عوام کے ساتھ رابطہ ان کو سمجھا سکے. مگر عوام کمال کی عوام ہے کہ جس کو اس بات کی پرواہ نہیں. کل منچلے موٹر سائیکل پہ 2-2, 3-3 لڑکے گھوم رہے تھے کلفٹن میں. اب مجھے بتائیے, ڈاکٹر صاحب, لوگوں کی سائیکی ایسی ہے کہ شگل میں نکل جاتے ہیں کہ چلو دیکھ کے آتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے, نہیں ہوا ہوا, ملک کی کیا صورتحال ہے, ان کے لیے بہت کیجول سی بات ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. اور سوشل میڈیا بہت زیادہ فضول چیزیں بغیر چیک کیے آگے فارورڈ نہ کرے. بالکل. جی ڈاکٹر صاحب, بالکل, ہم نے آج اس پہ بھی سیگمنٹ کیا ہے کہ ویریفائی کیے بغیر انفارمیشن کو آگے نہ پھیلائیں, واٹس ایپ گروپس میں نہ بھیجیں, کیونکہ اس طرح سے لوگوں میں پینک کریٹ کر رہے ہیں ہم لوگ. بالکل کر رہے ہیں. اور ایک چیز یاد رکھیے, دنیا اب خدا کرے جلدی سے یہ وبا جائے, دنیا بدل جائے گی بالکل.
بالکل بالکل، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس وبا کے جانے کے بعد ہماری قوم ایک ہو جائے اور بڑا اچھا اور پازیٹیو چینج آئے لوگوں کے ایٹیٹیوڈ میں. آصف رسول صاحب یہ بتائیے گا کہ چائنا سے ہم کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی اور اس وبا کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے وہاں پہ، تو ہم کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں چائنا سے؟ اچھا، اس میں پہلے تو میں اس سے ایک چھوٹا سا، جس طرح ہم انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں نا، آگے ایکسپرٹ ہمیں بتاتے ہیں، ڈاکٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو وبا ہے یا جو وائرس ہے، یہ جو ہی انٹر ہوتا ہے کسی باڈی میں تو اس کے دو کام ہیں. نمبر 1 کہ یا تو انسان کا مدافعتی نظام جس کے اندر یہ انٹر ہوا ہے وہ اس کو وائرس کو مار دیتا ہے یا یہ وائرس مار دیتا ہے. اب ہو یہ رہا ہے جو اسٹیٹسٹکس، جو ڈیٹا ہمیں مل رہا ہے پوری دنیا کا، اس میں 98% لوگ اس سے ریکور ہو رہے ہیں، صرف 2% کی ہمیں ڈیتھ ہو رہی ملتی ہیں کہ لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو جس طرح چائنا کی بڑی اچھی ایگزامپل، نمبر 1 کہ یہ ٹریول کرتا ہے، اس کو نا ہم نے ٹریول سے روکنا ہے. اگر مثلا جس طرح پہلے میں نے بات کی کہ یا خدا نہ خواستہ کہ انسان کے اندر ہی انسانی مدافعتی نظام نے مار دیا تو ختم ہو گیا، آگے سیکنڈ چلتے ہیں کہ بندوں کو مار دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وائرس وہاں پہ رک گیا. پرابلم یہ ہے کہ جب یہ ٹریول کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور میرے خیال میں اب یہ پاکستان میں بڑا کروشل ٹائم ہے، یہ جو فیز وائز بتا رہے ہیں اس میں لوگوں کو اتنا خیال کرنا چاہیے کہ ایک اوائڈ کرنا چاہیے جتنی بھی انسٹرکشن مل رہی ہیں. اور اس میں چائنا کی ہم دیکھیں، ہمارے پاس تو بڑے کلیئرلی دونوں ماڈل ہیں. مثلا ایک چائنا کا ماڈل ہے اور دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس وہ کنٹریز ہیں جس میں اس وقت تباہی مچا دی ہے. تو جس طرح ڈاکٹر موئز کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری قوم میں سے بھی جس طرح لوگ ابھی اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں، دیکھیں اٹلی نے بھی لوگوں نے ایسے ہی لیا تھا، لوگوں نے مجلس نہیں چھوڑی، لوگوں نے فن نہیں چھوڑا، اور اب دیکھیں کہ کیا حالات ہو رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس چائنا کا ماڈل ہے. تو چائنیز ماڈل اتنا سکسیسفل ماڈل ہے کہ وہ ابھی ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نہیں کر رہے، احتیاط نہیں کر رہے، تو ہمیں بہت سختی سے پیش آنا چاہیے. اور صرف دیکھیں یہ 2-3 ویکس ہیں، اگر ہم کنٹرول کروا لیتے ہیں تو ہم کتنا زیادہ اپنے ملک کو اس تباہی سے بچا سکتے ہیں، جس کا ابھی تو ہمیں صرف پتہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ پھیل رہا ہے. اور دیکھیں اس کے لیے کیوں نہیں ہوتے لوگ. اس وقت ہمارے ساتھ فردوس عاشق اوان صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گی. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ٹھیک، میں ٹھیک، اللہ کا شکر. میم یہ بتائیے گا کہ جو ابھی موجودہ صورتحال ہے، ہماری انفرادی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی ذمہ داری تو آپ کی یہ ہے کہ خود کو بچائیں اور دوسروں کا احساس کریں جی، اور دوسروں کو تحفظ دینے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو تحفظ دیں. کیونکہ جب یہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے تو انڈائریکٹلی آپ دوسروں کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے ہیلپ ہے. جی نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان کے بسیط شہری فرض بنتا ہے کہ ہم پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کی نزاکت کو سمجھیں. جی، اور یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ آپ کو بار بار جو سیلف کوارنٹائن یا سیلف لاک ڈاؤن یا سوشل ڈسٹینسنگ کی اپیل کی جائے تو آپ اس کی وائلیشن کر کے آپ اپنے آپ کو چیمپئن ثابت کرنے میں لگے رہے کہ دیکھیں جی میں تو نہیں ڈرتا ہوں، میں تو باہر بھی گیا تھا، میں تو اپنا سارا روزمرہ کے ہر چیزیں اسی طرح سے چلا رہا ہوں، تو مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہوئی، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ پرسیپشن ہے جو آپ کے لیے تو خطرناک ہے یا ایز اے کامن مین اینڈ کامن سٹیزن، لیکن اس کی آڑ میں بہت سارے سینکڑوں اور لوگوں کی زندگیاں آپ سیٹ پہ ڈال رہے ہیں. جی، لہذا یہ ایک وبا ہے، یہ ہمارا چھپا ہوا دشمن ہے، یہ نظر نہیں آ رہا ہمیں کہ یہ کہاں کھڑا ہے، کس جگہ پہ اس کا فوکس ہے. یہ ہر شخص جو ہے اس کی لپیٹ میں ہے، ہر خاص و عام کو اس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. لہٰذا ہماری ایک بحثیت قوم اس کے اوپر ایک جوائنٹ اسٹریٹجی ضروری ہے. اور وزیر اعظم پاکستان نے کل جو ایک تاریخی پیکج دیا ہے جی، اس کا مقصد بھی آپ کو تحفظ دینا ہے، آپ کو اس وائرس کے منفی اثرات سے بچانا ہے. وہ معیشت ہو، وہ آپ کا کاروبار ہو، وہ آپ کی صحت ہو، وہ آپ کا ڈے ٹو ڈے بزنس ہو، ہر مقصد فکر اور طبقے کے لیے انہوں نے یہ ریلیف پیکج دیا.
اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں, جو ہمارے علماء حضرات ہیں, جو مسجد کے خطیب ہیں, امام ہیں, ان کی ذمہ داری اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور میڈیا سمیت. کیونکہ آپ اگر لوگوں کو دیکھیں, دین میں سب سے زیادہ جو ہمارے دین کی خوبصورتی اور بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. بہت شکریہ فردوس عاشق اوان صاحبہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر معیز کی طرح اور بات کرتے ہیں کہ اس وقت پروگرام کا وقت بہت کم ہے ہمارے پاس, پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. جاتے جاتے عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جلدی سے سر پلیز. دیکھیں جی, 2 چھوٹے میسیج ہیں. ایک تو یہ کہ جو کووڈ 19 ہے یعنی کرونا وائرس ہے, یہ بڑا غیرت مند ہے, آپ کے گھر خود دل کے چل کے نہیں آئے گا, آپ اس کو باہر سے لے کے آتے ہیں. تو اگر گھر میں رہیں گے تو آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا. دوسری چیز یاد رکھیں, آپ اس سمجھ لیں اس وقت ہم میں سے ہر آدمی ایک بہت بڑی گن اٹھا کے جو کہ لوڈڈ ہے, پسٹل ہے یا گن ہے, لے کے گھوم رہا ہے. اس سے آپ اپنے آپ کو مار سکتے ہو, آپ کسی کو اور مار سکتے ہو. تو آپ کا فرض یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ, دوسروں کو بچاؤ. اور یہ شودہ گیری جو ہوتی ہے نا کراچی میں بڑی کامن ہے, ہر آدمی ہیرو سمجھتا ہے فلمیں دیکھ کے اپنے آپ کو. یہ ہیرو بازی بند کریں. جب یہ لگ جائے گا آپ کو اندازے نہیں آپ کتنی تکلیف میں ہوں گے. جب سانس نہیں آئے گی اتنی تکلیف ہوتی ہے, بیان نہیں کی جا سکتا. بالکل صحیح کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آصف رسول صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کا. ناظرین, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, لیکن پہلے میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنا ہو سکتا ہے احتیاط کریں, غیر ضروری باہر نہ نکلیں, سوشل ڈسٹینسنگ کو پریکٹس کریں, سیلف کوارنٹین ہو جائیں. آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی ہے, پلیز اپنا خیال رکھیں. جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں ان کا خیال رکھیں, گھر رہیں, اچھا کھائیں, زندگی کو بہتر بنائیں. بھائی کیا ہو گیا, چھوٹی سی زندگی ہے, اس کو خوبصورت طریقے سے گزاریں. آج کے پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک ہمیں نہ دینا بھولیے گا. اللہ حافظ. صبح سویرے پاکستان.